تو مذاکرات ہوں گے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے؟ یوں لگتا ہے، اگرچہ اس کا میرے پاس واضح ثبوت موجود نہیں ہے، کہ ہندوستان جب اپنے آپ کو پاکستان کی سزا سے بچانا چاہتا تھا، پاکستان کے عطاب سے بچانا چاہتا تھا، تو جلدی میں جب سیکرٹری آف اسٹیٹ جے شنکر سے بات کر رہے تھے، جے ڈی وینس جو ہے وہ نریندر مودی سے بات کر رہے تھے، تو یہ مان گئے ہوں گے کہ جی مذاکرات ہوں گے کشمیر میں۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ جناب ہم تو صرف آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے اور جو پاکستان ہندوستان میں دہشت گردی کرتا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں جو ہے یہ جو ان کا بیان ہے اس کی کوئی وہاں نہ تصدیق کر رہا ہے نہ توثیق کر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ بین الاقوامی ریڈار پہ کیوں لے آئے اور بین الاقوامی مسئلہ کیوں سے بنا دیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ امریکہ بھی ایک قسم کا ضامن ہے، سعودی عرب بھی ایک ضامن ہے، تو شاید وہ آمادہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ پہلے اعتماد سازی کا مرحلہ ہے، یعنی ہم لوگ اس وقت جو ہے بڑے دشمن بن کے نکلے ہیں اور لہٰذا خیر سگالی صفر ہے اور بیانیے متصادم ہے، تو اس لیے پہلے تو ڈی جی ایم اوز کے بعد کسی سطح پہ ہماری کہیں بات چیت شروع ہو، دیکھا جائے کہ ہندوستان آمادہ ہے یا نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جگہ، کیا یہ قطر ہے، کیا یہ ناروے ہے، کون سی جگہ پہ ہمارے مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ نے بار بار وضاحت کی ہے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات ہی چاہتے ہیں، تیسرا کوئی ثالث نہیں بٹھانا چاہتے وہاں۔ تو ایک طریقے سے ہندوستان کا ایک شرط تو پوری ہو جائے گی کہ جو تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہو رہی ہوگی، دو طرفہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن ہمارے نقطہ نظر سے وہ جو ایجنڈا ہے اس میں 3 چیزیں ڈالنی چاہیے، میں نے اس کا بارہا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے سنتاس معاہدے کو بحال کرنا، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مرتبہ ہندوستان کی دہشت گردی پاکستان میں، یعنی اس کے جو اعداد و شمار ہیں، جو دستاویز ثبوت ہیں، جو ہم نے ڈاکیومنٹس اقوام متحدہ یا امریکہ یا چین یا سب لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، ان کو نہ صرف ان کو ان حکومتوں کے حوالے کریں، بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں نشر و اشاعت کے، مغربی، ہمارے اپنے ہندوستان کے، ان کے حوالے کیا جائے ثبوت کے ساتھ۔ اور پھر یہ مطالبہ کیا جائے جو بھی مذاکرات ہوں کہ یہ جو نیٹ ورک آپ کا افغانستان سے چل رہا ہے، اپنے افغانستان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصہ آپ کو مدد کر رہا ہے وہاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، ایران میں جو آپ کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور خلیجی ریاستوں میں جو ہے، اور جو براہ راست آپ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں اپنی تربیت گاہوں میں، اس کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، ورنہ پاکستان بھی اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے بہلپور اور مرید کے میں اس لیے کیے کہ وہاں دہشت گردی کے مراکز تھے۔ بے وقوف کہیں کہ بھئی اگر وہ یہ بڑے عرصے سے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو ہم نے وہیں تربیت کرنی تھی اگر کرتے بھی، لیکن ان کے جو مراکز ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، لائن آف کنٹرول کے پار، ورکنگ باؤنڈری کے پار، انٹرنیشنل بارڈر کے پار، ان کے جو کیپٹل ہے، تو اس کو رکھا جائے۔ اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی پائیدار حل ڈھونڈا جائے۔ یہ تینوں جو ایجنڈا آئٹمز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اس ایجنڈے کے ساتھ ہندوستان آمادہ ہو جائے گا مذاکرات کے لیے؟ آپ کی کوشش ہے، آمادہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ ہوتا ہی ہے عام طور پہ کہ جس تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے، یہ گفتگو جو ہے مذاکرات کے دوران ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 چیزوں کے اوپر اتفاق، 3 میں نے کہا، ایک خیر سگالی ہوتا کہ یہ اتفاق رائے ہو جائے کہ مذاکرات ہوں گے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈا ترتیب دیا جائے۔ تو ہمارا جو ہے کوئی تقریباً 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ جب سشما سوراج یہاں آئی تھیں 2015 میں، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور سرتاج عزیز صاحب سے وہ ملی تھی، تو اس 10 نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، یعنی اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ منجمد ہے، یہ مذاکرات جو بھی ہے نا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا اگر دوبارہ سے آپ احاطہ کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ 10 کے 10 لیں گے، یا جو ہندوستان نے
جو نئے ٹاپکس جو ہے انٹروڈیوس کروائیں یا جو میں نے ابھی بتائے ہیں ان کو رکھا جائے گا. یہ ویسے پہلے سے موجود ہیں. کشمیر موجود ہے ایجنڈے پہ, دہشت گردی موجود ہے اس میں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ تجارت موجود ہے, جو دوسرے جو ہے سیاچن موجود ہے, یہ بہت سرکریک موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے موجود ہیں, یہاں تک کہ اعتماد سازی اور ٹورزم بھی موجود ہیں, ریلیجس ٹورزم بھی اس میں موجود ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہی ایجنڈا برقرار رہے گا یا اس میں جو ہے کچھ ترمیم کی جائے گی, ترمیم یا اضافہ کیا جائے گا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت ناکام ہے, پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, انڈیا ایک بڑی اقتصادی طاقت ہے, دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. اس جنگ کی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ساری دنیا کے ممالک, ان کا ٹلٹ یا تو پاکستان کی طرف تھا یا پھر غیر جانبدار تھا. ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کے سوا کوئی کڑا نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات میں 2-3 وجوہات گنواتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا جارحیت کا تعلق ہے. وہ ہم ہوں, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, نیپال ہو, بھوٹان بیچارہ, اس کو بھی مالدیپ ہو, اور میانمار اور افغانستان بھی اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جا کے دوستیاں انہوں نے کی ہوئی تھی. واشنگٹن, ہمارا چین کے ساتھ اچھا تعلق ہے, ان کا چین کے ساتھ بھی دشمنی ہے. اور دور کے دوست تھے ان کے, یا برسلز کے تھے یا واشنگٹن کے تھے یا لندن میں ان کے دوست تھے. تو ان میں سے جب حقائق سامنے آنا شروع ہوئے, اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک فتح جو پاکستان کو ہوئی, بیانیے کی فتح ہوئی ہے کہ جو دنیا کے اخبارات تھے یا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس تھے, ان فیکٹ چیکنگ کی. انہوں نے کہا کہ حقائق اور شواہد کہاں ہیں. پہلگام کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. ہندوستان جو ہے اس کو عادت تھی کہ پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا, اس کے بعد ساری دنیا ان کے ساتھ پاکستان کی مذمت کرنا شروع ہو جائے گی. اور اس کو شاید یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اب جو ہے وہ سکہ, وہ ہتھیار اس کا جو دہشت گردی کا وہ استعمال نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت جب انہوں نے 2019 میں کیا تھا تو اس وقت امریکہ یہی موجود تھا افغانستان میں, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی. تو اس وقت اس کرنسی کی کوئی قیمت تھی, لیکن اب یہ ڈی ویلیو ہو گئی. اور پاکستان کے ساتھ جو چین آیا, ترکی آیا, آذربائیجان آیا, کھل کے آیا, ملیشیا آئے, اور سارے کے سارے مسلمان ممالک پاکستان کے ساتھ تھے دل سے. اگر ان کی حکومتوں نے کوئی بیانات نہیں بھی دیے ہیں, کیونکہ وہاں گلیوں اور چوراہوں میں جو پاکستان کی فتح کے جشن منائے گئے ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں. اور دوسری جی ایک تو کہنے کا مطلب جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ ہندوستان نے اپنی رعونت کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا کیا ہوا ہے, اور اس نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے کہ جناب ہم گولیات ہیں, اور ہمیں وہ ڈیوڈ نہیں مانتے تھے, لیکن ہم نے ڈیوڈ بن کے ان کو دکھا دیا. جو میں انجیل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو اس کا وہی جو میٹافر ہے, انالوجی یہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ رعونت کی وجہ سے, اچھا رعونت کا ایک یہ بھی ہوتا ہے انتہا پسندی کی وجہ سے. ہٹلر کا دیکھ لیجئے, مسولینی کا دیکھ لیجئے, جب یہ اپنے ایکو چیمبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو دنیا صرف اپنے عدسے سے نظر آتی ہے. جو لوگ سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کے اندر یا باہر سے, یا ان کی اپوزیشن, ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قتل یا ان کی آوازوں کو ختم کرنا واجب ہے. ٹھیک. اس کے بعد کیا امریکہ ہندوستان کو اس نظر سے دیکھے گا کہ چین کے مقابلے میں وہ اس کو توانا کرے؟ کوارڈ کا وہ ابھی بھی ممبر ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ان کا معاشی منصوبہ ہے جو ایشیا پیسیفک کے لیے, جسے انڈو پیسیفک کہتے ہیں, انڈو پیسیفک اکنامک فورم جو ہے جس میں ہندوستان شامل ہے. اس کے بعد بے تحاشا اسلحہ امریکہ نے ان کو دیا ہوا ہے, اور امریکہ کے آشیرواد کی وجہ سے ان کے یورپ میں بھی سارے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی امریکہ فرض کیجیے خود نہیں بھی سپلائی کر رہا تو فرانس دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, برطانیہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور روس کی الگ ڈیفنس سپلائی چین جاری ہے ان کے لیے. تو
ہندوستان کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں امریکہ کو ایک کیلکولس دیکھنی پڑے گی کہ کہاں خسارہ ہے اور کہاں فائدہ ہے، اور جو اس قسم کے ابھی فی الحال جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو ہندوستان کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ گرد جب بیٹھے گی، ہم جنگ کی دھن سے جب باہر نکلیں گے، تب پتہ چلے گا کہ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ کیا رویہ ہے۔